السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 27 جنوری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ آئیں اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ سعودی وزارت تعلیم نے سعودی عرب میں موسم کی شدت جو کہ کافی زیادہ سردی ریکارڈ کی جا رہی ہے، اسی بنا پر تمام اسکول سعودی عرب میں صبح 8 بجے شروع کرنے کے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 8 بجے بھی اسکولز میں اسمبلی نہ کرائی جائیں اور بچوں کو ڈائریکٹلی کلاسز میں لے کر جایا جائے، اور اس کا اطلاق فوری طور پر مملکت کے تمام اسکولوں پر کر دیا گیا ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ مختلف ایریا جیسے تبوک اور حائل میں اسکول کی چھٹیوں میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر ٹیمپریچر 0 ڈگری سے بھی کم ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ غیر اخلاقی لباس پہن کر گھومنے پھرنے پر مدینہ منورہ اور جازان میں 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ جازان میلے میں سماجی تہذیب کے منافی غیر اخلاقی لباس پہن کر آنے والے 33 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ کچھ افراد کو دیواروں اور بسوں پر غیر اخلاقی جملے تحریر کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ کچھ نوجوانوں کو پارکس میں آگ جلانے اور کچھ کو معذوروں اور بزرگوں کے لیے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ سے 2 ہفتوں کے دوران سماجی تہذیب کی خلاف ورزیوں پر 67 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ کی پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ پبلک مقامات پر بغیر اجازت لٹریچر تقسیم کرنے، آبادی میں اونچی آواز میں میوزک سننے، اذان کے وقت گانے سننے پر بہت سے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ تمام گرفتاریاں مقامی شہریوں کی شکایت پر کی گئی ہیں، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو میں نے باتیں اس میں بتائی ہیں، ان پر اگر وہ یہی حرکات کریں گے، قانون کی خلاف ورزی وہ کریں گے، تو ان کی بھی یقینی گرفتاری ممکن ہو جائے گی۔ لہٰذا بہت احتیاط کریں۔ قانون کا احترام کرنا، چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہوں، لازمی ہوتا۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ اگر کسی مجرم کی فوجداری مقدمات میں فوجداری کارروائی آئین اور قانون کے مطابق نہ ہوئی تو ایسی صورت میں ملزم کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ سعودی آئین کی دفعہ 21 کے مطابق فوجداری جرائم کی کارروائی میں اگر فریقین میں کسی ایک کا پبلک پروسیکیوشن کے رکن کے ساتھ اگر کوئی ذاتی لگاؤ، محبت، تعلقات کا کوئی رشتہ ہو جو ملزم سے پوچھ گچھ پر اثر انداز ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں متاثر ہونے والے دوسرے فریق ملزم کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ایسے انسپیکٹر کو تحقیقات سے خارج کرنے کا مطالبہ کر دے۔ اگر پبلک پروسیکیوشن کا کوئی اہلکار کسی رکن کسی جرم سے متاثر ہوا ہو، یا پبلک پروسیکیوشن کا رکن کسی فریق کا شوہر یا فریقین میں سے کسی ایک کے براہ راست یا دور پار کی رشتہ داری ہو، تو ایسی صورت میں بھی پبلک پروسیکیوشن کا وہ اہلکار اس مقدمے کی تفتیش کا حصہ نہیں بن سکے گا، جو کہ سعودی حکومت کا ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے، کیونکہ اکثر اس وجہ سے ناانصافی کی ابتدا شروع سے ہی ہو جاتی ہے۔ دوستو، مملکت اس وقت شدید سردی کی لپیٹ میں ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق سردی کی یہ لہر 2 ہفتوں تک جاری رہے گی۔ 2 ہفتوں بعد کچھ شہروں میں سردی کی شدت میں کمی ہونے لگے گی، جبکہ کچھ علاقوں میں سردی کے زیر اثر مزید رہیں گے۔ طریف اور حائل میں ٹیمپریچر منفی تک چلا گیا ہے۔ قصیم، الشرقیہ، ریاض، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ اور نجران میں بھی درجہ حرارت کم سے کم ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی سردی کو پیش نظر رکھتے ہوئے سبزیوں کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے، جو کہ 50 سے 100% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ 4 ریال میں فروخت ہونے والی سبزیوں کی قیمت 8 ریال تک پہنچ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے تمام شہریوں اور غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ پیر اور منگل کو شدید ترین سردی ہوگی، لہٰذا گرم کپڑے اور سردی سے بچاؤ کی مخصوص غذاؤں کا اہتمام کریں۔ بچوں اور بزرگوں کا ایسے موسم میں زیادہ خیال رکھیں۔ مشرقی ریجن میں بلدیہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دکانوں کے باہر نو پارکنگ کے بورڈ لگانا خلاف قانون ہے۔ بلدیہ کا کہنا ہے کہ دکانوں کے باہر نو پارکنگ بورڈ ہٹانے کے احکامات حکومت کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ عوامی پارٹ سے نو بورڈ کے ہٹانے کی مہم کی شروعات کر دی گئی ہے۔
اس بارے میں بلدیہ کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ پارکنگ سے منع کرنا یعنی نو بورڈ لگانا، اس تمام کارروائی پر 1000 سے 3000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر گاڑی کھڑی کرنے سے اگر گاڑی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کی ادائیگی بھی نو پارکنگ کا بورڈ لگانے والے دکاندار ادا کریں گے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ خالی جگہ جو مارکیٹ کے باہر ہو وہ کسی مخصوص شخص کی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں کوئی بھی شخص چاہے گاڑی پارک کر سکتا ہے، کیونکہ مملکت میں بلدیہ کے قوانین کے مطابق کسی بھی تجارتی مرکز کو اس وقت تک لائسنس فراہم نہیں کیا جاتا جب تک وہاں آنے والے صارفین یعنی کسٹمرز کے لیے گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ فراہم نہیں کی جاتی ہے۔ یاد رہے، آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ مخصوص لوگوں نے بلڈنگز کے باہر یا مختلف دیگر جگہوں پر باقاعدہ اس طرح سے بورڈ لگائے ہوتے ہیں، رسیاں لگا کر یا کوئی اور جگہ لگا کر اسے کور کیا ہوتا ہے اور اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، جو کہ اب غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف اب کارروائی ہوگی، 1000 سے 3000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی شکایت کسی بھی جگہ پر ملے تو لازمی طور پر بلدیہ کو کمپلین کریں تاکہ ایسے افراد کا جو قانون پہ عمل نہیں کرتے ہیں انہیں سزا دی جا سکے۔ تو کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی نیکی چھوٹی اصل میں ہوتی بھی نہیں ہے۔ قسیم سے خبر آئی ہے کہ قسیم کے علاقے بریدہ میں گاڑیاں واش کرنے والا جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر مالک نے یہ بورڈ لگا دیا کہ سردی شدید ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ملازمین کو چھٹی دے رکھی ہے، لہٰذا اب یہاں گاڑیاں فی الوقت سردی کی شدت کی وجہ سے واش نہیں ہوں گی۔ یہ ہوتا ہے انسانیت کا احساس جو کہ اس مالک نے بھرپور طریقے سے پورا کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسانیت کا احساس تمام افراد میں آ جائے تو اس دنیا میں خوشیاں ہی خوشیاں ہر طرف ہو جائیں، کیونکہ انسانیت اللہ رب العزت نے اپنے دین اسلام میں اور دیگر جو بھی اس سے پہلے انبیاء آئے تھے ان کے ذریعے تمام انسانیت کو بتائی ہے۔ سعودی وزارت تجارت کے افسران نے جدہ کے ایک محلے میں گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے، جس میں غیر قانونی ورکشاپ سے 300 کلو گرام سونا ضبط کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق غیر قانونی ورکشاپ سے 7 ایشیائی ہنرمندوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ ایک گھر میں غیر قانونی ورکشاپس قائم کر کے سونے کے زیورات تیار کیے جاتے تھے۔ وزارت تجارت کے افسران نے یہ 300 کلو سونا جو انہوں نے پکڑا ہے اسے مزید ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹری بھیجا ہے۔ سونے کے زیورات تیار کرنے والے ورکشاپ کے مالک اور ہنرمندوں کو پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کے افسران نے معاملہ عدالت کے حوالے کر دیا، جہاں زیر حراست افراد پر غیر قانونی سرگرمیوں پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری کے مطابق کوئی بھی شہری یا مقیم غیر ملکی لائسنس کے بغیر زیورات کا کاروبار نہیں کر سکتا ہے۔ جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ باقاعدہ لائسنس حاصل کریں، یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں یا غیر قانونی کام کرتے ہیں انہیں لازمی وزارت تجارت سے لائسنس حاصل کرنا ہوگا، ادروائز اگر وہ یہ کوئی بھی کام کریں گے تو غیر قانونی تصور کیا جائے گا اور اس پر اسی طرح سے کارروائی ہوگی۔ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق انڈر پاس میں بغیر لائٹ گاڑی چلانا ٹریفک خلاف ورزی ریکارڈ کیا جائے گا، اس پر 500 سے 900 ریال جرمانہ ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں واضح کیا ہے کہ انڈر پاس میں بغیر لائٹ گاڑی چلانے سے آپ کی اور دوسروں کی سلامتی کو خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ انڈر پاس میں بغیر لائٹ گاڑی چلانا ٹریفک خلاف ورزی ہے اور اس پر اب باقاعدہ قانونی سزا مقرر کی گئی ہے۔ یاد رہے، محکمہ ٹریفک نے مقامی شہریوں کے سوالات کے جوابات میں کہا کہ حفاظتی بیلٹ نہ باندھنا ٹریفک خلاف ورزی ہے، اس پر 150 ریال اور زیادہ سے زیادہ 300 ریال جرمانہ ہوگا۔ یاد رہے، حفاظتی بیلٹ اگر 24 گھنٹے میں دوبارہ خلاف ورزی اسی وجہ سے ہوئی تو 24 گھنٹے کے لیے گاڑی تحویل میں لی جائے گی۔ اور اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ حفاظتی بیلٹ باندھنا ڈرائیور کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ سامنے نشست پر بیٹھے ہوئے جو بھی فرد ہوگا اسے بھی لازمی باندھنا ہوگا۔ اگر سامنے والی نشست پر بیٹھے ہوئے شخص نے حفاظتی بیلٹ استعمال نہ کیا تو اس کا جو جرمانہ آئے گا وہ ڈرائیور کے نام پر ریکارڈ کیا جائے گا۔